بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ کل جو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، میں نے پوری کوشش سے ہر موقع کی وضاحت آپ نے سامنے کر دی تھی۔ ایک بات جو بار بار میں سے کہی وہ تھی استقلال، یعنی مستقل مزاجی۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نشادر کو گارا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر نشادر گارا ہو جاتا ہے تو جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہوا ہے، نشادر کردہ گارا تے چگا پر لے سارا۔ وہ ایک ایسی منزل ہے کہ اس کے بعد کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دو سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا واقعی کیمیا کا وجود ہے؟ کیمیا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ایک آگ کی کسر رہ گئی، نہیں تو میں کامیاب ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نہیں تو میں نے کامیاب ہو جانا تھا۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کا وجود ہے؟ کیمیا کا وجود ہے، اور اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سے مفاد اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں، کیونکہ کچھ بزرگان دین کی کتابوں میں بھی آپ کو اس کے بارے میں نسخے ملتے ہیں۔ لیکن ایک ہی مسئلہ ہے، جو بھی بات کرتا ہے راز و نیاز میں کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور خطبہ جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں بھی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے، اور آخر میں اس میں یہی بات ہے کہ اس سے آگے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خطبہ سلونی کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات جو ہے وہ ان اصولوں کو سمجھنا ہے، جن اصولوں کے تحت کوئی بھی چیز، کوئی بھی نسخہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان اصولوں میں کمی ہو جائے تو کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ آپ کی کمی رہ جانے والا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنی میں بتاتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ میں جہاں تک نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ ہوگا، تو میرے مولا کی مرضی سے وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جیسا میں نے کہا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہاں پر جو بات میں ویڈیو میں کہوں گا وہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر گواہی دیتی رہے گی کہ میں نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مومن سے سب گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں ساتھ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو میں نہ مومن ہوں اور نہ مسلمان ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، اصول بتاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس شنگرف قائم ہے، آپ شنگرف قائم کر سکتے ہیں، یعنی مطلب ہے قائم النار کر سکتے ہیں،
यहाँ पर एक बात याद रखिए, शंगरफ कायमुन्नार की दो किस्में होंगी। एक किस्म वो होगी जो शंगरफ में जो पारा और गंधक होती है वो दोनों कायमुन्नार होंगे, और एक वो किस्म होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पारा कायमुन्नार होगा, जब गंधक जल जाएगी। जो शंगरफ पारा और गंधक दोनों को लेकर कायमुन्नार होगी उसका वजन बराबर रहेगा, और जो शंगरफ सिर्फ पारा उसमें कायमुन्नार होगा उसका वजन बराबर नहीं रहेगा। ये हमें यह उलझा दिया जाता है कि शंगरफ का वजन कम हो गया, शंगरफ बेकार हो गई। भाई असूलों को देखो, अगर तो वो शंगरफ गंधक और पारा दोनों को लेकर कायमुन्नार हो रही है तो उसका वजन बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर उसका सिर्फ पारा जो है वो कायमुन्नार हो रहा है, गंधक जल रही है, तो उसका भी वजन बराबर नहीं होगा। दूसरी बात, जो शंगरफ गंधक और पारा दोनों कायमुन्नार होंगे उसको मोम की शक्ल में होना चाहिए, वो मोम की शक्ल में होगी, और जिस शंगरफ का सिर्फ पारा कायमुन्नार होगा वो ठोस हालत में होगी, वो मोमी हालत में नहीं होगी। मैं ये भी जानता हूं कि ये वो बातें हैं जो कभी कोई नहीं बताएगा। एक अजीज ने मुझसे कहा था भी आप रहनुमाई करें, बताएं, तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि इससे आगे ना तो कोई और शख्स बताएगा और ना ही मैं बताऊंगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसी हद आ जाती है जहां पर ईमान की इंतहाई मजबूती चाहिए उस बात को बताने के लिए। वहां बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को संभालना होता है, फिर वो बात की जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो बात मैं आपके सामने रखूंगा, आपके सामने बयान करूंगा, वो इंशाल्लाह सही होगी, और जिस तरह मैं कहूंगा उसी तरह होगा। आज मैं आपको ये बताने लगा हूं कि चाहे शंगरफ मोम हो या ठोस हो, कायमुन्नार हो, तो उसका आगे हल क्या होगा, ये बात जहन में बैठा लीजिए। जब तक उसके साथ कॉपर यानी तांबा आप शामिल नहीं करेंगे वो आगे काम करने के काबिल नहीं होगी। उसको आपने कॉपर मिलाना है, उसके साथ उसे कॉपर पिलाना है। और एक बात और भी आज मुझसे सुन लीजिए, कॉपर का बेजंगार होना कोई जरूरी नहीं है, ये एक उलझाव है जिस उलझाव में हमें फंसाया जाता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपने कॉपर को शंगरफ के साथ मिलाना है, उसमें पारा होगा, उसमें गंधक होगी। अगर उस पारे में, उस गंधक में इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि वो उस तांबे को, उस कॉपर को जो आप उसके साथ मिला रहे हैं, उसे पिला रहे हैं, उसकी माहियत नहीं बदल सकती, तो वो काम नहीं कर सकती, वो आगे आपको कुछ नहीं देगी। फिर मेरी बात पर गौर कर लीजिए, तांबे की, कॉपर की एक कैफियत तो आपने बनाना है, यानी उसको इस तरीके से आपने करना है। यहां फिर एक असूल की बात आ जाएगी, अगर आप दो धातें मिलाएंगे तो भरत बनेगा, अलाई बनेगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक धात होगी और दूसरा कुश्ता होगी, यानी उसको उसके अज्जा में तोड़ा गया होगा, उसको एक खास कैफियत तक ले जाया गया होगा, तो जब वो दोनों चीजें मिलेंगी तो एक नई चीज बरामद होगी। यानी अगर धात को धात से मिलाया जाएगा तो वो भरत बनेगा,
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک دوائی تیار کی، اسے آپ نے استعمال کیا، اسے ڈالا، رکھ دیا، لیکن تیزاب کھا گیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ جو چیز ہم ملا رہے ہیں کیا وہ دونوں دھاتیں ہیں یا ان میں ایک کشتا ہے ایک دھات ہے؟ اگر تو وہ دونوں دھاتیں ہوں گی تو آگے کوئی چیز نئی نہیں بنے گی، اور اگر ان میں سے ایک کشتا ہوگا اور ایک دھات ہوگی تو ملنے کے بعد، یہاں پھر یاد رکھیے، ملنے کے بعد ملانا کیسے ہے، یہاں بھی قانون ہے، کیونکہ قانون کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ قانون کے ساتھ نہیں چلیں گے، قانون کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ میرے ایک دوست تھے جو اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ آگ میں باغ لگانے والی بات ہے، یعنی آگ جس کا کام ہر چیز کو جلا دینا ہے، یہ اس میں باغ لگانے والی چیز ہے، اس میں باغ لگانے والا کام ہے۔ یہ سوچ لیجیے۔ ہاں، جو آپ نے تھمبنیل پڑھا، میں نے اس میں لکھا شنگرف کو آگے استعمال کرنے کا طریقہ، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ جب تک شنگرف کو آپ تانبا، کاپر، چاہے کشتے کی شکل میں کسی چیز میں اس کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے بعد وہ ایک کام کرنے والی ہوگی، یعنی یا تو شنگرف کشتہ ہوگی اور کاپر دھات کی شکل میں ہوگا، یا کاپر کشتہ ہوگا اور شنگرف جو ہے وہ قائم النار ہوگی اور دھات کی شکل میں ہوگی، تو وہ اس پر کام کرے گا اور ایک نئی چیز برآمد ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جو دوستوں نے کمنٹس کیے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دوستوں نے ایک تو کہا کہ وہ لہسن اور نوشادر جو ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ نے تعاون کیا، آپ نے ویڈیو کو دیکھا، سبسکرائب کیا، آپ اسی طرح کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں وہ بھی مکمل طور پر اس کا ایک ایک مقام، ایک ایک پہلو میں کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی وہی بات جو میں کہوں گا انشاءاللہ سچ ہوگا۔ ایک وقت تھا جب میں دیوانوں کی طرح اس معاملے میں پڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی توفیق دی تھی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، میرا کلیہ تھا ایک۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم جو محوسی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اور دوسری بات ہم کبھی کوئی سچ بات نہیں کرتے، ہر جگہ جھوٹ، اور اپنے استعداد کے مطابق جھوٹ۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے ایک بات کہی، جس نے سنا اس نے خود اور جھوٹ بولا، اس نے کچھ اور چیز شامل کر دی، اور دوسرے نے کچھ اور شامل کر کے نسخے کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب کون بچے گا؟ وہی بچے گا جس کو قانون کا پتہ ہوگا، جس کو اصول کا پتہ ہوگا۔ نیلا طوطا با کرنٹ کشتہ ہو جاتا ہے، میرے پاس اس کا نسخہ ہے، اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے کشتہ نیلا بے زنگار با کرنٹ وہ نسخہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، جہاں تک اشیاء کو بنانے کا تعلق ہے، سمل فار بنانا، شنگرف بنانا، ورقیہ بنانا، نیلے کا باکرٹ سفید کشتہ بنانا، یہ میں باتیں کرتا ہوں، لیکن صرف آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، شنگرف سے کام لینے کے لیے اس کے ساتھ تانبا کا ملانا ہوگا، اس کی شکل دیکھنا ہوگی، اس کا کہ شنگرف کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ کشتہ ہے یا وہ دھات ہے۔ اگر وہ کشتہ ہوگی تو تانبا دھات کی صورت میں ملانا ہوگا، اگر وہ دھات ہوگی تو تانبے کو کشتے کی صورت میں اس کے ساتھ ملانا ہوگا، تو پھر کام ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، صرف یہ ایک بات آج میں نے آپ کے سامنے رکھی
जो थंबनेल पर लिखा हुआ है संग्रह कैसे काम करेगी, संग्रह का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, उम्मीद है कि आप ताउन करते रहेंगे, मेरी रहनुमाई भी करते रहेंगे, कमेंट्स में सवाल पूछते भी रहेंगे, मुझसे राब्ता भी रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और एक बात और, अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो शायद उनका कोई फ़ायदा हो जाए, उनका कोई मसला किसी मुकाम पर आकर फंसा हुआ हो, वो उनका मसला हल हो जाए, तो अल्लाह उन पर रहनुमाई कर दे, अल्लाह उन पर अपना करम कर दे, अपना फजल कर दे। हो सकता है उसका वसीला आप बन जाए। लिहाजा कोशिश कीजिए मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया कीजिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आइए हाँ हमेशा की तरह आखिर में फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।